اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، ایران نے اسرائیل پر ایک اور میزائل حملہ کر دیا ہے۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں، تل ابیب کو اس دفعہ ہدف بنایا گیا ہے۔ دھماکوں کی آوازیں بھی تل ابیب میں آ رہی ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر ایک زوردار اور بڑا حملہ کیا ہے، میزائل سے یہ حملہ کیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میزائل جو ہے سجیل میزائل ہے جس سے حملہ کیا گیا ہے۔ تل ابیب میں اس وقت دھماکوں کی آوازیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، فوری طور پر سائرن کی آوازیں بھی آئی ہیں، جس میں لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ فوری طور پر بنکرز میں چلے جائیں۔ اور یہ خبر جو ہے آپ کو دے رہے ہیں ایران کے حوالے سے کہ ایران نے ایک بار پھر اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ آج اسرائیل کی جانب سے حملے کیے گئے تھے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حملہ ایران کی جانب سے اسرائیل کے خلاف کیا گیا ہے یہ تل ابیب اور اس میں جو انتہائی حساس تنصیبات ہیں تل ابیب کے اندر اور حائفہ کے اندر، اس کو یہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن جو فی الوقت خبر ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تل ابیب کو نشانہ بنایا گیا اور وہ تمام حساس تنصیبات اور فوجی اڈے جو کہ اس جگہ پر موجود ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور کتنے میزائل فائر کیے گئے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی کئی میزائل ایسے ہیں جو کہ ان کی روشنیاں آسمان پر جگمگا رہی تھیں اور اس کے فوراً بعد سائرن کی آوازیں آئیں، جس کے بعد لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے بنکرز میں چلے جائیں اور محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ لیکن جو دھماکے کی آواز آئی ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک زوردار یہ دھماکے کی آواز ہے اور اس سے زیادہ جانی اور مالی نقصان کے بھی متوقع ہے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا میزائل حملہ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر سجیل میزائل جو ہے ایران کی جانب سے استعمال کیا گیا ہے۔ تل ابیب کو اس دفعہ ہدف بنایا گیا ہے اور اس کے اندر جو حساس تنصیبات موجود ہیں اسرائیل کی، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور اس کے علاوہ جو فوجی اڈے وہاں پر موجود ہیں اور جن کے ذریعے سے ایران پر بار بار حملہ کیا جا رہا تھا، وہ مرکز جہاں سے ایران کے مختلف شہروں میں حملہ کیا جا رہا تھا، بالخصوص تہران پر جو حملے کیے گئے تھے وہ تل ابیب سے کیے گئے تھے، اور اسی جگہ پر اسی پوائنٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فوجی تنصیبات ہیں، انتہائی حساس تنصیبات ہیں، جہاں پر یہ نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ ان اڈوں پر جہاں سے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کیے گئے تھے، وہی پوائنٹ جو ہے اسی تنصیب پر، اسی فوجی اڈوں پر جو ہے ایران کی جانب سے ایک بار پھر حملہ کیا گیا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی شدت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جو آواز اس کی آئی، جو دھماکے کی گونج سنائی دی، اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ دھماکہ پچھلے تمام دھماکوں سے بڑا دھماکہ ہے اور اس کی شدت جو ہے بہت زیادہ ہے اور اس سے تباہی جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے۔ براہ راست اسکرین پر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ اس حملے کے مناظر بھی ہیں جس میں روشنیاں شروع میں دکھائی دیں، اور رات کے اس پہر یہ جو حملہ کیا گیا ہے اس میں جیسے ہی دیکھا گیا اس حملے کو، اس کے فوراً بعد سائرن کی آوازیں جو ہیں وہاں پر آئیں، جس کے فوراً بعد جو ہے لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے جو نزدیکی علاقے ہیں وہاں پر منتقل ہو جائیں، جہاں پر بنکرز موجود ہے وہاں پر آپ منتقل ہو جائیں تاکہ جانیں جو ہیں زیادہ سے زیادہ بچائی جا سکیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ بنکرز سے پہلے 20 سے 25 منٹ دیے جاتے ہیں کہ آپ وہاں پر جائیں، اور اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ محفوظ مقامات، بالخصوص جو بنکرز وہاں پہ موجود ہیں ان کو جو ہیں وہ ان میں چھپ جائیں، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زیادہ سے زیادہ جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ براہ راست اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ روشنیاں ہیں وہ جگمگا رہی ہیں وہاں پر، اور یہ حملہ کیا گیا ہے ایک بار پھر میزائل کا حملہ ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح شدت سے جو انداز، اس کی جو ڈائریکشن سے اندازہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سجیل جو ہے میزائل استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا جو ہدف ہے وہ اسرائیل کا شہر ہے تل ابیب، جو کہ انتہائی حساس، انتہائی اہم شہر ہے۔ وہاں پر ہی وہی تنصیبات موجود ہیں جہاں سے حملے کیے گئے تھے ایران پر، وہیں پر ہی وہ فوجی اڈے جو ہیں وہ موجود ہیں جہاں سے حملے کیے گئے تھے ایران کے مختلف شہروں پر، اور زیادہ سے زیادہ جانی اور مالی نقصان جو ہے اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے۔ اور اس کا جواب جو ہے رات کے اس پہر ایران نے دیا، اور اس کا جواب اس شدت سے دیا کہ وہی مختلف میزائل، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً کی تعداد جو ہے وہ 15 سے 20 بھی ہو سکتی ہے، کہ اتنی تعداد میں جو ہیں وہ میزائل داغے گئے ہیں، اور جن کا جو ہدف ہے، جو نشانہ ہے وہ تل ابیب ہے، اور تل ابیب کے اندر جو اسپیشلی حساس مقامات موجود ہیں اسرائیل کے، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور جس طرح کی آوازیں آئیں، جو آوازیں گونجی ہیں، ان سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے انتہائی حساس ہے، وہاں پر یہ گرا ہے تو تباہی کے جو مناظر ہیں یہ بہت زیادہ ہوں گے۔ تو تباہی جو ہے اس کی آواز سے ہی اس کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک بار پھر ایران کی جانب سے ایک بڑا میزائل حملہ کیا گیا ہے اسرائیل پر، اور اس حملے کے دوران
जो गूंज जो आवाज़ें सुनाई दी गई हैं, यही आवाज़ें जो हैं इनसे अंदाज़ा किया जा सकता है कि इसकी शिद्दत जो है बहुत ज़्यादा थी और लोग जो हैं इनमें खौफ व हरास की कैफियत भी सामने आई है, क्योंकि जैसे ही हमला हुआ उसके हमले को देखते ही सायरन की आवाज़ें गूंजी और उसके बाद लोगों को ये कहा गया कि आप जो महफूज मकामात हैं, जो शेल्टर्स हैं, वहाँ पर मुंतकिल हो जाएं। और लोग जो हैं वहाँ पर जो शेल्टर्स के अंदर और जो धमाके वहाँ पर हुए हैं और जो बंकर्स वहाँ पर मौजूद हैं, वो बंकर्स जो हैं उनके अंदर लोग जो हैं बहुत बड़ी तादाद में जो हैं वो मुंतकिल हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद धमाके की आवाज़ और गूंज से उसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस धमाके की जो है आवाज़ और शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और इससे जो है ज़्यादा तबाही के मनासिर भी सामने आ सकते हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि ईरान ने इसराइल पर एक और मिसाइल हमला कर दिया। तल अबीब में धमाकों की आवाज़ें सुनाई गईं। इसके साथ साथ लोगों को बंकर्स में जाने के अहकामात भी जारी किए गए। ईरान ने एक और मिसाइल हमला कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने सिजील मिसाइल दागे हैं और अब तक की इतलात के मुताबिक मिसाइल दागने की तादाद कम से कम 15 है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ईरान ने इसराइल पर एक और ज़ोरदार मिसाइल से हमला कर दिया है। तल अबीब में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, हर तरफ धुएं के बादल दिखाई दे रहे हैं और सायरन भी बजाए जा रहे हैं। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने, बिलखसूस बंकर्स में छुपने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ईरान ने इसराइल पर एक और मिसाइल हमला कर दिया है। तल अबीब में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे गई हैं और इसके साथ साथ ईरान ने सिजील मिसाइल का इस्तेमाल किया है। सिजील मिसाइल जिसको इस्लाम के अंदर बड़ी अहमियत हासिल है और कुरान मजीद की सूरत नंबर 105 में भी इसका जिक्र आया है, जिसमें अब्राहा की फ़ौजें जो कि खाना काबा पर हमला आवर हुई थी, अल्लाह ताला की तरफ से उन पर कंकर बसाए गए थे और सिजील को वहाँ भेजा गया था और इसी तनाजुर में इस मिसाइल का नाम रखा गया है। और इसी तनाजुर में इस मिसाइल की जो शिद्दत है और इसकी जो इसका खौफ है वो अयां है, जिसको इस्तेमाल करते हुए ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इसराइल पर। और अब तक की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ईरान ने तकरीबन 50 से ज़ायद सिजील मिसाइल दागे हैं इसराइल पर और पिछले 2 दिनों में इसराइल को बहुत बड़ी हजीमत का सामना है और नेतन्याहू की हुकूमत को इसी तनाजुर में अंदरूनी तौर पे बड़े प्रेशर का भी सामना है कि वो किस तरीके से इसराइल का जो एयर डिफेंस, वो जो शील्ड्स हैं जिसमें आयरन डोम है, उसके अलावा पैट्रियट है, थॉर्ड है और डेविड स्लिंग है, सब के सब को ईरान के जो मिसाइल हैं वो ब्रीच करते हुए अपने टारगेट तक बआसानी से अपने अहदाफ की तरफ पहुँच रहे हैं, जिनमें हाइब्रिड ड्रोन्स भी शामिल हैं जो कि जिनको इसराइल का जो दिफाई निज़ाम है रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। और इसी तनाजुर में आपको अभी आगाह कर रहे हैं कि ईरान ने इसराइल पर एक और ज़ोरदार हमला कर दिया है। ये उन्हीं ज़ोरदार और ताबड़तोड़ हमलों की कड़ी है जो कि ईरान इसराइल के ऊपर कर रहा है।